محترم دوستو، زندگی میں بدلہ تو سب لیتے ہیں، مگر اصل کامیابی تب ہے جب تم برائی کے جواب میں بھی اچھائی کرو۔ انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ برا کرے تو دل چاہتا ہے کہ وہ بھی ویسا ہی بدلہ لے، مگر ایک مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ دوسروں جیسا بن جائے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اچھائی کے بدلے اچھائی کرو، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو صبر اور درگزر سے جواب دو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نیکی اور بدی برابر نہیں، تم برائی کو اچھائی سے دفع کرو، پھر تم دیکھو گے کہ جسے دشمنی تھی وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اچھائی کی طاقت برائی سے زیادہ ہے۔ تم جب نرمی اور خلوص سے پیش آؤ گے تو دوسروں کے دل بدل سکتے ہیں۔ یہی حقیقی بدلہ ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے، نفرت کو محبت میں تبدیل کرتا ہے۔ سب سے بڑا بدلہ یہ ہے کہ تم دوسروں کی برائی کے باوجود ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ یاد رکھو، اچھا انسان وہ نہیں جو اچھوں سے اچھا ہو، بلکہ وہ ہے جو برے لوگوں کے ساتھ بھی اچھائی کا رویہ رکھے۔ یہی کردار ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر اپنے فرمایا، تم اس شخص سے ناتا جوڑو جو تم سے ناتا توڑے، اور اسے عطا کرو جو تمہیں محروم کرے، اور اسے معاف کر دو جو تم پر ظلم کرے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں سکون، عزت اور برکت آئے تو ہمیشہ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دو، برائی کا بدلہ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ وہ سب سے بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ پیارے دوستو، زندگی میں سکون، عزت اور کامیابی چاہتے ہو تو دو لفظ یاد رکھو: صبر اور شکر۔ انسان کی زندگی خوشیوں اور غموں کا مجموعہ ہے۔ کبھی حالات ہمارے حق میں ہوتے ہیں اور کبھی ہمارے خلاف۔ جو انسان ان دونوں حالتوں میں صبر اور شکر کو اپنا اصول بنا لیتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ شکر نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ جب تم شکر ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل اور عمل سے ہوتا ہے، یعنی جو کچھ ملا ہے اس پر راضی رہو۔ اسی طرح صبر کی اہمیت بھی بہت بڑی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ وعدہ ہمیں بتاتا ہے کہ صبر کرنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ جب تم مصیبت، دکھ، ناکامی میں صبر کرتے ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی ساتھ تمہیں کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے زندگی میں سب کچھ صبر اور شکر کے درمیان پایا۔ صبر تمہیں مضبوط بناتا ہے، شکر تمہیں خوش رکھتا ہے۔ صبر دکھ میں سکون دیتا ہے، شکر خوشی میں عاجزی پیدا کرتا ہے۔ دونوں مل کر انسان کے ایمان کو مکمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی کتنا عجیب ہے، اس کا سارا معاملہ ہی اس کے لیے خیر اور بھلائی ہوتا ہے، اور یہ بات صرف مومن ہی کو حاصل ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے گر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں کامیابی، سکون اور برکت ہو تو ہر حال میں صبر کرو اور ہر نعمت پر شکر ادا کرو۔ یہی ایمان کی بنیاد اور کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ اچھے اخلاق کے حقدار سب سے پہلے آپ کے والدین ہیں۔ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھے نہیں تو باقی کسی کے ساتھ بھی جتنی نیکیاں کرتے پھریں بے فائدہ ہیں۔ چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، اور بڑے لوگ بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جوانی پھر نہیں آتی،
لہذا خوب مزے کر لو۔ یوں کیوں نہیں کہتے کہ جوانی پھر نہیں آتی، لہذا جوانی کو نیک کاموں اور عبادت میں صرف کر لو۔ اگر کسی دن آپ کا رشتہ ایک ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے تھے تو اس کے تمام راز اور کہانیاں اکٹھا کر کے کسی خفیہ ٹھکانے میں ڈال دیں اور کبھی کسی کو اس تک پہنچنے نہ دیں، کیونکہ رشتے ختم ہونے پر بھی اخلاقیات نہیں مرنی چاہیے۔ عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں، جبکہ کامیاب لوگوں کے مقاصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلہ بنا کر نہیں دیتے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے دو فائدے ہیں، آپ کبھی بڑے نہیں ہوتے اور ماں باپ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ بیٹیوں کے ساتھ ایک معاشرتی زیادتی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے رشتہ نہیں مانگ سکتی، حالانکہ بیٹی سے اس کی پسند پوچھنا سنت نبوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بیٹیوں کی پرورش و تربیت کی وجہ سے معمولی سی بھی تکلیف اٹھانی پڑی تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ تقوی کے بعد مومن کے لیے کوئی چیز نیک بیوی سے بڑھ کر نہیں۔ بیوی کی جھوٹی تعریف کرنا جھوٹ نہیں ہے۔ حرام کاری کے علاوہ کسی اور سبب سے اپنی بیویوں کو حد المقدور ہرگز طلاق مت دو۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے اہم چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے مگر کبھی بے وفائی یا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ ایسے شوہر اور ساتھی بنو کہ کل اگر اپنی بیٹی کا اچھا نصیب مانگو تو شرم نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عورتوں کی پاس سے گزرے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، مومن اپنے گناہوں کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اس کے اوپر نہ گر جائے، اور بدکار اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری اور اس نے اپنے ہاتھ سے یوں اس کی طرف اشارہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، آدمی جب اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے
تو ہر قدم کے لیے ایک پاؤں اٹھانے پر نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرا پاؤں اٹھانے پر ایک برائی مٹا دی جاتی ہے۔ ایک اہم اور قیمتی نصیحت: اگر ہم نے قرآن مجید کو اپنے ایمان، اپنے عمل اور روزمرہ کی زندگی کا حصہ نہیں بنایا تو ہم نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ کتاب ہماری الماریوں کی زینت بننے کے لیے نہیں آئی، یہ کتاب ہمارے دلوں میں آباد ہونے اور ہماری زندگیوں میں شامل ہونے کے لیے آئی ہے۔ دنیا میں جس چیز سے توجہ ہٹاؤ گے وہ مرجھا جاتی ہے، مگر قرآن کریم وہ معجزہ ہے کہ تم اس سے دوری اختیار کرو گے تو خود مرجھا جاؤ گے۔ اللہ پاک ہم سب کو روزانہ باقاعدگی سے قرآن پاک پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا نصیب فرمائیں۔